آج ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 30 تک تقریباً 15 آیات ہم نے اس کی تفسیر دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے خاص باتیں کیا سیکھی ہیں، کیا پڑھی ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی اور سمجھی کہ رات کے آخری حصے میں گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑا مستحب یہ عمل ہے۔ اللہ کے متقی بندوں کی یہ صفت ہے، والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ رات کے آخری حصے میں اور صبح کے اولین حصے میں سحر کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم گواہی جو دی، جس کے اوپر تمام شریعت کا دار و مدار ہے اور شریعت کے تمام احکام جس سے ثابت ہوتے ہیں، توحید، اس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود دی، اور اس شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی شامل کیا اور اہل علم کو بھی شامل کیا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ایک فارمولہ بیان کیا جاتا ہے وحدت ادیان، کہ سارے مذاہب جتنے دنیا میں ہیں سب ایک ہیں، سب سچائی کا راستہ بتاتے ہیں، اور راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، یہ بکواس بات ہے، غلط بات ہے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ باطل نظریہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ستیہ دھرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، جو حق ہے دین، وہ دین اسلام ہے۔ اب اس دین کے آنے کے بعد کوئی دوسرا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ کفر اور ظلم یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی آدمی کو برباد کرتی ہیں، آخرت میں بھی برباد کریں گی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو فریضہ ہے، اس کام کو انجام دینے والوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کو قتل کرنا، اس کام کے کرنے والے کو قتل کرنا، نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، نبیوں کو قتل کرنے کے برابر اس جرم کو قرار دیا گیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین سے دوری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دین کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اہل کتاب کے سامنے ان کے تورات اور انجیل کے فیصلے بیان کیے کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعراض کہا۔ تو دین سے اعراض کا ایک مطلب یہ بھی کہ دین کے فیصلے کو نہ مانا جائے۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ من گھڑت جو عقیدے ہوتے ہیں اور جو بدعات اور خرافات ہوتی ہیں جو دین کے اندر نکالی جاتی ہیں، یہ انسان کو ڈھیٹ بنا دیتی ہیں، انسان کو غافل کر دو۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دین کے سلسلے میں انہوں نے جو چیزیں گھڑ رکھی تھیں، انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ علم کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کے علم کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو گواہی اللہ نے دی، جو گواہی فرشتوں نے دی، اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو شامل کیا ہے۔ علم کی اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی، اور چونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ علم اور یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس لیے توحید کا علم تمام علوم میں سب سے افضل علم ہے، اور سب سے پہلے ہمیں توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تمام علوم کے پہلے سب سے پہلے ہمیں عقیدہ سیکھنا چاہیے، اللہ کی توحید کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو یہ تھی سورہ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔